السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اوکے جی، تو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں ظالم عشق سیزن 2 کا پارٹ 14۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے، تو بغیر دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یزدان بیٹے، تم ٹھیک نہیں ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ رخسار بیگم نے تڑپ کر اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اسے اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما تھا۔ آنی، اس نے بھیگے سے لہجے میں رخسار بیگم کو پکارا تھا۔ جی آنی کی جان، کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ یزدان، ادھر میری طرف دیکھو۔ یزدان کی بھیگی سی آواز پر ان کا مزید دل گھبرایا تھا۔ وہ کہاں اسے اس حال میں دیکھ سکتی تھیں؟ آپ نے میڈیسن لی؟ وہ لہجہ نارمل کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کرتے بولا تھا۔ بات مت بدلو، میری بات کا جواب دو۔ یزدان نے ایک نظر انہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں مزید نمی اتری تھی۔ آنی، میں ٹھیک نہیں ہوں، اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ وہ مضبوط مرد ہمیشہ اپنی آنی کے سامنے ہار جاتا تھا۔ آنی کی گود میں سر رکھے ہمیشہ اس کے آنسو نکل آتے تھے اور وہ اس کا رونا کہاں برداشت کر سکتی تھیں بھلا؟ یزدان، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اٹھو، ادھر میری بات سنو، دیکھو میری طرف دیکھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ مصنوعی سا غصہ دکھاتے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑنے لگی تھیں۔ کچھ نہیں آنی، آپ پریشان مت ہوں، بس مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، میں اسی لیے گھر آ گیا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بولتا دوبارہ سے ان کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ رخسار بیگم نے اس کی بات پہ غور کرتے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔ وہ واقعی آج کسی چھوٹے بچے کی طرح ظاہر ہوا تھا۔ تم جانتے ہو تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو، رخسار بیگم خفگی سے بولی تھیں۔ یزدان نے بے بسی سے چہرہ اٹھائے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بھی جواباً اسی کی طرف متوجہ تھیں۔ بولو۔ اسے خاموش دیکھتے رخسار بیگم پھر سے گویا ہوئی تھیں۔ وہ کچھ لمحوں کو رکا، پھر ان کا ہاتھ تھامے اپنے سینے پہ رکھا۔ آنی، میں ہر جگہ پہ غلط تھا، اس سے محبت کرنا بھی میری غلطی تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ غلطی ایک دن میرے لیے گناہ بن جائے گی۔ وہ بولتے کچھ لمحوں کے لیے رکا تھا۔ انہیں اسی طرح اس کے چہرے آنی اسی طرح اس کے چہرے کو دیکھتی رہیں۔ آنی، میں اس گناہ سے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں نکل پا رہا، میں جتنا دور بھاگتا ہوں اتنا غلط ثابت ہوتا ہوں۔ میں مزید کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ میرے دماغ سے نہیں نکلتی۔ میں جہاں جاتا ہوں ایسا ظاہر ہوتا ہے جیسے وہ میرے پاس ہو۔ میں جتنا دور بھاگتا ہوں مجھے وہ اپنے قریب آتے محسوس ہوتی ہے۔ اس کی گرفت آنی کے ہاتھ پہ مضبوط ہوئی تھی۔ اب تو میں میرب کا بھی گنہگار بن چکا ہوں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ناانصافی کر جاتا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ آنی، آپ مجھے بتائیں نا، کیا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے؟ کیا میں اتنا بڑا گنہگار ہوں؟ اتنا بڑا گناہ کر دیا میں نے؟ وہ اپنی بات ختم کرتے نم آنکھیں اٹھائے اب رخسار بیگم کی طرف متوجہ تھا۔ رخسار بیگم نے سرد آہ بھرتے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کے نم چہرے پہ رکھا۔ یزدان، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم بس سب بھول جاؤ، فضول باتوں کو سوچنا چھوڑ دو، تم صرف اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی طرف توجہ دو، دیکھنا تم سب بھول جاؤ گے۔ وہ صرف اتنا ہی بول سکی تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوشش نہیں کرتا؟ آنی، میں کوشش کرتا ہوں، میں ہمیشہ میرب سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں اس سے چاہ کر بھی بات نہیں کر پاتا۔ یہی تو بات ہے، تم کوشش نہیں کرتے، تم میرب کا سامنا نہیں کر سکتے، تم ہمیشہ اس سے دور بھاگتے ہو۔ ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، یہ وہی میرب ہے جس نے ٹوٹے ہوئے یزدان کو سنبھالا تھا، جس نے تمہیں اولاد دی۔ تم اسے کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ تم مرد ہو اور آج تک اپنے ماضی میں الجھے ہوئے ہو۔ میرب، اس کا کیا؟ وہ عورت ہے، کیا تم اس کی دلی کیفیت سمجھ سکتے ہو؟ نہیں، کبھی نہیں، تمہیں وہ نظر ہی کہاں آتی ہے؟ جو قسمت میں نہیں، اسے دل و دماغ پہ سوار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے صرف تمہارا نقصان ہوگا۔ بس کر دو، پلٹ آؤ اپنی نارمل زندگی کی طرف، میرے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں بھلا کیسے تمہیں اس حال میں دیکھ سکتی ہوں؟ میں میرب کو بھی اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی میں خود کو میرب کی گنہگار سمجھتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تمہاری زندگی بچانے کے لیے میرب کی زندگی خراب کر دی۔ خدا کے لیے بھول جاؤ سب، میرب اور بران ہی تمہارا سب کچھ ہیں۔ رخسار بیگم نے اپنی بات مکمل کرتے آس بھری نگاہوں سے یزدان کی طرف دیکھا تھا۔ شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولتے نظریں چرا گیا تھا۔ کیا اس نے تم سے کہا؟ وہ قدرے سنجیدگی سے بولی۔ نہیں، میں نے محسوس کیا، لہجہ سپاٹ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا تم اسے منانا چاہتے ہو؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے بولی تھیں، جو ان کی بات پہ اچانک سے بدلے تھے۔ جی، کھٹاک سے جواب آیا تھا۔ ایک پل کے لیے رخسار بیگم کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ اگلے ہی لمحے سمیٹ گئیں۔ تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ مناؤ اسے جا کر، وہ اس کے نم چہرے پہ ہاتھ رب کرتے بولی تھیں۔ وہ مان جائے گی؟ یزدان نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔
ہاں، اگر تم اس سے وعدہ کرو گے کہ آئندہ تم روڈ بیہیو نہیں کرو گے تو وہ ضرور مان جائے گی، اور دیکھنا وہ اتنے میں ہی بہت زیادہ خوش بھی ہو جائے گی۔ یزدان، تم جانتے ہو میرب تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ تم ایک دفعہ اس کی طرف پلٹ کر تو دیکھو، تم کتنے سال اس سے تعلق رہے، لیکن وہ تمہیں ایک سیکنڈ، ایک لمحہ نہیں بھولی۔ اتنی محبت کرتی ہے وہ تم سے۔ رخسار بیگم اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے بولی تھی، آنی میں شرمندہ ہوں۔ وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ رخسار بیگم ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ان کے مسکرانے پہ یزدان نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ وہ خفگی سے بولا تھا۔ نہیں، میں تو دیکھ رہی ہوں، تم آہستہ آہستہ سمجھدار ہو رہے ہو۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے آہستہ آہستہ سمجھدار ہو رہا ہوں؟ میں پہلے ہی کافی سمجھدار ہوں۔ یزدان نے اپنا کالر سیدھا کیا۔ رخسار بیگم پھر سے مسکرائی تھیں۔ ہاں ہاں، پتہ ہے کتنے سمجھدار ہو۔ اسی لیے اس دن وہ سب فضول باتیں کر رہے تھے، اسی وجہ سے میرب تم سے ناراض ہے۔ رخسار بیگم مصنوعی سا غصہ دکھاتے بولی تھیں۔ یزدان دوبارہ سے شرمندہ ہوتا نظریں جھکا گیا تھا۔ وہ واقعی کافی غلط کر رہا تھا، لیکن اب وہ اپنی ہر غلطی سدھارنا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی، جو قسمت میں نہیں اسے بھول جانا ہی بہتر ہے، اور وہ بھی اب یہی ارادہ رکھتا تھا۔ اب شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب بس اٹھو اور میری بیٹی کو مناؤ جا کر۔ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے پیار سے مخاطب ہوئی تھیں۔ اگر نہ مانی تو؟ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ دل سے مناؤ گے تو مان جائے گی، وہ پورے یقین سے بولی تھیں۔ اب جاؤ۔ اسے خاموشی سے چہرہ جھکائے بیٹھا دیکھ کر وہ دوبارہ سے بولی تھیں۔ یزدان ان کی طرف دیکھتے اٹھا، ان کی پیشانی پہ لب رکھے اور دھیما سا نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ رخسار بیگم بھی مطمئن سے انداز میں بیڈ گراؤنڈ کی پشت سے ٹیک لگا گئیں۔ یزدان دروازہ کھولتے جا چکا تھا۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھیں۔ انہوں نے دل سے دعا دی تھی۔ یزدان کے بدلے سے رویے پہ وہ بے حد خوش ہوئی تھیں۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی تھی۔ سامنے ٹیبل پہ ایک خالی چائے کا کپ رکھا تھا، ساتھ میں ہی ایک خوبصورت سرخ آرٹیفیشل پھولوں کا واز، اور ساتھ ہی 3 سے 4 کتابیں رکھی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک موٹی سی کتاب تھی۔ وہ پچھلے چند منٹوں سے اس کھلی کتاب سے کے انگریزی میں لکھے گئے الفاظوں پہ نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے، وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ وہ اس وقت لائٹ پرپل رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی، بے ترتیبی سے شانوں پہ پھیلے بال، اس کے دائیں شولڈر پہ اس کا بے نیاز سا دوپٹہ لہرا رہا تھا، جو کافی دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کی وجہ سے سرک کر نیچے آ گیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی کا راج تھا، چلتی گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک اور میرب کی مدھم سی سانسیں رقص کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب سے یزدان آیا تھا وہ تب سے یہاں اسی جگہ بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ کیا سوچ رہی تھی؟ ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ ساکت ہوئی تھی۔ آ گیا دشمن جان۔ ہمیشہ کی طرح اس بار یزدان کے آنے پہ اس کا دل نہیں دھڑکا تھا، کوئی احساس نہیں جاگا تھا۔ دروازہ کھولتے اس کی پہلی نظر میرب پہ پڑی تھی۔ اس کے اندازے کے عین مطابق وہ کمرے میں ہی تھی۔ یزدان اپنے بھاری بوٹوں کی دھمک سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے قدم اپنی طرف بڑھتے محسوس کرتے سیدھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے یزدان اس تک پہنچتا اس نے جھٹ سے کتاب بند کیے سامنے ٹیبل پہ رکھی اور دوپٹہ درست کیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدم بنا کوئی دیری کیے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ میرب، یزدان نے اسے پکارا تھا، نہ جواب دیا نہ پلٹی۔ وہ یزدان کی آواز پہ رک گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ اس کی پشت کو دیکھتے بولا تھا، لیکن مجھے نہیں کرنی، میرب لاپرواہ سے انداز میں بولتی لمبے لمبے ڈگ بھرتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ یزدان بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ میرب ناراض تھی، وہ جانتا تھا، لیکن اس نے کسی ایسی حرکت کی توقع نہیں کی تھی۔ میرب جا چکی تھی اور وہ اب تک بے یقین سا کھڑا تھا۔ پہلے وہ میرب کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا، اور اب تھوڑا سا حوصلہ ملا تھا تو میرب انجان بن رہی تھی۔ یہ صحیح کر رہے ہیں دونوں، عجیب۔ ارحم، شایان اور ہمدان اپنے معمول کے مطابق آج پھر ہمدان کے آفس میں بیٹھے کام سے زیادہ امپورٹنٹ ان کی باتیں تھیں، اور وہ اس وقت وہی کام سر انجام دے رہے تھے۔ شایان، میں کل ہیزل کو لینے آنے والا تھا، لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا، اسی لیے آج میں آفس سے واپسی پہ ہی اسے پک کر لوں گا۔ ارحم موبائل پہ انگلیاں چلاتے شایان سے مخاطب ہوا تھا۔ ہمدان دھیما سا مسکرایا تھا۔ شایان نے ارحم کی طرف گھور کر دیکھا۔ آخر ایسے کون سے تمہارے کام رکے ہوئے ہیں جو میری بیوی تمہارے گھر آ کر کرے گی؟ وہ تڑختے لہجے میں بولا تھا۔ کام نہیں، بس کچھ ایسے حساب ہیں جو پورے کرنے ہیں۔ ارحم
دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، اور واقعی میں شایان جل بھی گیا تھا۔ ہاں ہاں، لے جانا تم اپنی بہن کو، مر نہیں رہا میں اس کے بغیر، اور میری بہن کو لیتے آنا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی۔ شایان نے بھی اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ارحم جو لبوں پہ گہری مسکراہٹ سجائے موبائل پہ مصروف تھا، وہ سیدھا ہوا۔ شایان، میں تجھے بتا رہا ہوں، اگر اب تو نے میری بیوی کا نام لیا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گا۔ ارحم غصے سے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ یقیناً اگر اس وقت وہ آفس میں نہ بیٹھے ہوتے تو ارحم کو جتنا اس پہ غصہ تھا، ایک دو اسے لگا بھی چکا ہوتا۔ ہاں، تجھے لگتا ہے تو میرا منہ توڑے گا اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا؟ بیٹا، میں نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ شایان نے بھی سیدھے ہوتے اپنا کالر جھاڑا تھا۔ ارے سالے صاحب، آپ حکم کریں، ہم آپ کو چوڑیاں بھی پہنا دیں گے۔ ارحم صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کہکہا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اب کی بار حمدان کا بھی بلند و بانگ کہکہا گونجا تھا۔ حمدان، اسے چپ کروا لے، میں نہیں چاہتا کہ میری بہن بھری جوانی میں بیوہ ہو۔ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ شایان غصے سے کھڑا ہوتے ارحم کو انگلی دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ ارحم کا جواب اسے آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ یار، یہ تم دونوں اپنی لڑائی میں بیویوں کو کیوں لے آتے ہو؟ اس سے پہلے کہ معاملہ مزید گرم ہوتا حمدان بولا، میں کوئی بیویوں کو نہیں لایا، شروعات شایان نے کی تھی۔ اس کمینے انسان کی وجہ سے آج پری نے مجھے پرفیوم نہیں لگانے دیا۔ ارحم قدرے خفگی سے بولا تھا۔ ہاں، اور تو نے آفس میں آ کے لگا لیا؟ شایان اسے کنکھیوں سے دیکھتے بولا تھا۔ ہاں تو تم میری جاسوسی کر رہے ہو؟ ارحم نے اسے گھورا۔ ہاں تو میری بہن کو دھوکہ دے سکتا ہے تو کیا میں تیری جاسوسی نہیں کر سکتا؟ لو جی، پھر سے ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حمدان بڑبڑاتے سر پکڑ کے بیٹھ چکا تھا۔ ابھی ان دونوں کی جنگ جاری تھی کہ دھاڑ سے آفس کا دروازہ کھلا۔ ان تینوں نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا۔ ابان نے اندر داخل ہوتے جیسے دروازہ کھولا تھا اسی طرح دھاڑ سے بند کیا۔ تمہیں دروازہ کھولنے کی تمیز نہیں ہے؟ حمدان اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ یار بھائی، کبھی تو پیار سے بات کر لیا کریں۔ بلکہ نہیں، میری قسمت میں تو پیار لکھا ہی نہیں ہے۔ کسی کو میرا خیال نہیں ہے، جس کو دیکھو مجھے ہی ڈانٹتا رہتا ہے۔ ابان غصے سے ہوا میں ہاتھ لہراتے بولتا ارحم کے ساتھ والی جگہ پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، تمہاری شکل پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ شایان اس کی شکل دیکھتے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے بولا تھا۔ ارحم اور حمدان کا بھی یہی حال تھا۔ کسی حد تک وہ اس کی شکل سے اندازہ لگا چکے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ ابان نے نظریں اٹھائے ایک ایک کر کے ان کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں اسی کی طرف متوجہ تھے۔ ابان ناراضگی ظاہر کرتا ہاتھ باندھے غصے سے منہ پھلائے بیٹھ گیا کہ شاید اب کوئی اس کے غم میں اس کا ساتھ دے، لیکن وہ بھی اس کے بھائی تھے۔ لگتا ہے بریک اپ ہو گیا، ارحم دھیمے سے لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ اس کی بات پہ شایان اور حمدان نے بھی سر ہلایا۔ ابان نے پھر سے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ اب کی بار ابان کے اس طرح سے دیکھنے پہ ان تینوں کو ہی لگا تھا کہ وہ ابھی رو دے گا۔ اس کی 2 روپے والی شکل کو بھی کیوٹ بولتا تھا، پھر بھی اوقات دکھا گئی۔ ابان منہ بسورے بولا تھا۔ ہا 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 ہا۔ ارحم، شایان اور حمدان جو کب سے اپنی ہنسی روکے بیٹھے تھے، ان کا چھت پھاڑ کہکہا گونجا تھا۔ میں کہتا تھا نا، بغیر بریک اپ والی گاڑی پہ یقین کر لینا، لیکن کبھی یونیورسٹی کی لڑکی پہ یقین مت کرنا۔ شایان کہکہا لگاتے بولا تھا۔ تمہیں بڑا تجربہ ہے؟ ارحم نے شایان کی بات پہ اسے گھورا۔ تجربہ نہیں، میں نے حقیقت بتائی ہے۔ شایان نے بھی جواباً اسے گھورا تھا۔ حقیقت نہیں بیٹا، یہ تیرے تجربے ہیں جو تو اپنے یونیورسٹی کے دنوں میں کر چکا ہے۔ حمدان نے بھی بات میں حصہ لیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، میں ہر لڑکی کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا تھا۔ الحمدللہ۔ ہاں، تیری گندی نظر میری بہن پہ ہی آئی تھی۔ ارحم نے منہ بسورا۔ میں نے اس پہ کوئی گندی نظر نہیں رکھی، پوری عزت سے نگاہ کر کے لے کے گیا ہوں، تیری طرح گھر میں گھس کے پسٹل نہیں تانی تھی۔ شایان نے بھی فرضی کالر جھاڑتے اٹکے کا مٹکا سنایا تھا۔ میں یہاں اپنا مسئلہ سنانے آیا ہوں اور آپ دونوں کو اپنی پڑی ہے۔ میں کسی کا کچھ لگتا ہی نہیں ہوں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اپنے سگے باپ کے گھر میں رہ کے سوتیلوں والی فیلنگ آتی ہے۔ ارحم بھائی، صرف آپ ہی میرے اپنے ہیں۔ اب انتہائی غمگین لہجے میں بولتا ارحم کے کندھے پر سر ٹکا گیا تھا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، اب زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کہا تھا، یہ لڑکیوں والے چکر سب فضول ہوتے ہیں، چپ کر کے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو، دیکھنا ہم لاہور کی سب سے خوبصورت لڑکی تمہارے لیے لے کر آئیں گے۔ ایک واحد ارحم ہی تھا جس نے ابان کو دلاسا دیا تھا۔ ارحم بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، ابان پیار سے اس کے گلے لگتے بولا تھا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، اب یہ سالے بہنوئی والا پیار بند کرو اور تم گھر چلو، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ حمدان ٹائم دیکھتے بولا تھا۔ جی جا رہا ہوں، سیدھی طرح کہیں نا، میں آپ سے یہاں برداشت نہیں ہوتا، یہ جس طرح آپ اس گھومنے والی کرسی پہ بیٹھ کے حکم چلاتے ہیں نا، دیکھنا بہت جلد میں بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ سب پہ حکم چلاؤں گا۔ ابان اپنا کوٹ صحیح کرتے کھڑا ہوا۔
اوہ تو تمہیں اس کرسی پہ بٹھائے گا کون؟ ہمدان ہونٹ گول کرتے چہرے کے نیچے ہاتھ ٹکائے بولا تھا۔ ویٹ اینڈ واچ، ابان بولتے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ شایان، ہمدان اور ارحم آنکھیں اور منہ کھولے اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے۔ اوکے تو یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا پارٹ 14 کا اینڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میرب میرا خیال میں اس کی بات سن لے تو بہتر ہے، میرب اس کی بات نہیں سن رہی۔ یہاں ہمارے بیچارے ابان کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کا بریک اپ ہو گیا ہے اور اس کا کوئی سیریسلی بیچارے کو لے نہیں رہا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ آگے کی ایپیسوڈز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔